جذبہ، یہ حوصلہ، یہ خلوص. اب یہاں کے بعد ایک تقریر ہونا ہے اور اس کے بعد پھر بیرون شعراء کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ حضرات بچے کو سماعت فرما رہے تھے. یہ جذبے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ مجھے ایک مطلع یاد آیا کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں. تھوڑا سا بول دیں بھائی، میرے ساتھ جڑ جائیں. اگر بات پہنچے تو بول دیں، نہیں تو کوئی بات نہیں. لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں. اگر مصرع پہنچا لے جاؤں تو منہ سے بھی بول دیجئے کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. جبی باندھ کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حر کا مقدر حسین دیکھتے ہیں. جبی باندھ کے رومال فاطمہ زہرا. دو شعر اس کے پڑھنا ہے شاعر کو آواز کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. ایک شعر پڑھوں اعظم بھائی؟ دو عالموں کے موجودگی میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حر کا مقدر حسین دیکھتے ہیں. تو صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، نبی کی پشت پا کر حسین. صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے. آخری شعر، صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے. بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا، ایسے ہی رات بھر سنتے رہیے گا. لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں. جب قافلہ دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے تو تھوڑا سا قافلے کی طاقت کمزور ہوتی ہے. ہاں یہ ہر جگہ کی بات ہے. لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. خلوص قلب، صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، نبی کی پشت پا کر حسین دیکھتے ہیں. جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حر کا مقدر حسین دیکھتے ہیں. تو میں چھوڑ آیا ہوں، توجہ، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سینا کی نوک پر جا کر حسین. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سینا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں. شعر اسی معیار کا رات بھر پڑھوں گا، داد کم ملے وہ چلے گا، مگر معیار سے شعر نیچے نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ جب کل ہمارے بزرگ، ہمارے جو اہل علم حضرات اس بستی کے ہیں، وہ جب تبصرہ کریں تو کہیں کہ ہاں کچھ شعر سنا کے گئے، نہیں تو میں شعر اسی معیار کا پڑھوں گا. لباس میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سینا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں. آئیے حضرات، انہی مصروں کی روشنی میں ایک عظیم شخصیت، حالانکہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کو اس وقت بہار کی سرزمین پہ میرے جیسا ناچیز اگر ان کی تعارف میں کچھ بولے تو یہ ایسا ہوگا کہ جیسے سورج کو چراغ دکھایا جا رہا ہے. عالی جناب مولانا شبیب تعظیم صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی حبک التقوی والایمان، بغضک شرک والنفاق. صلوات بر محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس پر نور محفل میں نورانی باتوں کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے،
ان لوگوں کے بنسبت جو ہمیشہ تاریکی میں رہتے ہیں اور تاریکی میں رہ جاتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن نور کی باتوں کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں نور اللہ نور کی محبت ہو، ان کے لیے بہت آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جیسے دنیا کا جو نور ہے جس کو آپ یہ لائٹ کہتے ہیں، جس کو آپ الیکٹریسٹی کے ذریعے وجود میں آنے والا لائٹ کہتے ہیں، جو فوٹون پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے، تو اس روشنی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ روشنی جل جاتی ہے تو روشن ہو جانے کے بعد ہم راستوں کے درمیان فرق کر لیتے ہیں، رنگوں کے درمیان فرق کر لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط راستے کو پہچان لیتے ہیں، کہاں پہ گڑھا ہے، کہاں پہ اٹھا ہوا ہے، کہاں پہ ٹھوکر ہے. تو ایک نور کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو مادی نور ہے، جو فوٹون پارٹیکلز کا مجموعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم دائیں بائیں گڑھا اونچا اٹھا ہوا ٹھوکر اس کو پہچانتے ہیں. اور اگر نور نہ ہو یہ تو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، انسان گر بھی سکتا ہے. تو اگر خدا نہ کرے یہ نور نہ ہو، ٹھوکر لگ جائے، گر جائے، تو بہت سے بہت کیا ہوگا، منہ پھوٹے گا، ناک ٹوٹے گی. لیکن اگر علی کی محبت والا نور نہیں ہے اور اس کی بنا پہ حق و باطل میں فرق نہ کر پائیں تو ناک رہے نہ رہے، ناک کٹ ضرور جائے گی. ہر اس آدمی کی ناک کٹ رہی ہے جس نے علی کو نہ پہچانا اور باطل کی بیعت کرنا شروع کر دیا. دیکھیں مسئلے کو بہت ہی جسے کہ کئی بودی مسئلہ ہے، کئی ملٹی ڈائمینشنل ہے. دنیا 3 ڈائمینشن بہت سے بعد ابھی ایک 4 ڈائمینشن آ گیا ہے، لیکن یہاں ملٹی ڈائمینشنل بات ہے، کئی بودی معاملہ ہے. اس کو ہم اس انداز سے نہ سمجھیں جیسے دنیا والے اپنے ذاتی مفاد کے لیے سمجھانا چاہتے ہیں. علی کی محبت، اہل بیت کی محبت انسان کو نور عطا کرتی ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکے گا. اگر جو باطل کے سامنے جھک رہا ہے وہ علی کے نام کا کاروبار تو کر رہا ہے، علی سے محبت نہیں کر رہا ہے. ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور علامت سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. اور میں اپنے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ ہم کیسے پتا کریں کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ کیا ہر نماز کے بعد سے وقف بورڈ کا ملعون یہ لکھ کے دے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی، یا وقف بورڈ کا بنایا ہوا درباری ملا یہ لکھ کے دے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے جس کی نماز کا خود ٹھکانا نہیں وہ آپ کو کیا سند دے گا؟ نہیں، میں ایمان سے انصاف، جشن حیدر ہے، جشن علی بن ابی طالب ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے. ٹیبلٹ جب ہم کھائیں گے تو اس ٹیبلٹ میں جو عنصر ہیں وہ دل میں ہمارے خون میں بڑھیں گے. جو غذا کھائیں گے اس کے عنصر ہمارے جسم میں بڑھیں گے. تو یا علی مدد کہیں گے تو علی کی نورانیت ہمارے قلب میں داخل ہوگی. جو غذا کھائیں گے اس غذا کے عنصر ہمارے جسم میں بڑھیں گے. جس میں وٹامن اے ہے اس کے عنصر وٹامن اے کی شکل ہمارے جسم میں بڑھیں گے. جس کے اندر وٹامن ای ہے تو اگر جو غذا کھائیں گے وٹامن ای ہے تو جس میں وٹامن ای بڑھے گا. جو غذا کھائیں گے جس میں فاسفورس ہے تو جس میں فاسفورس بڑھے گا. جب علی کا ذکر ہوگا تو علی میں کوئی ایک چیز نہیں ہے، علی اس ذات کا نام ہے جس کے لیے شاعر نے کہا، شعراء کے درمیان میں کہہ رہا ہوں، معلم بزم حکمت میں مجاہد پشت دلدل پر، جبھی سجدے میں اور ہونٹوں پہ اقوال حکیم آنا. اگر علی مصلی پہ آ جائے تو اس سے بڑا نمازی نہیں، جنگ کے میدان میں آ جائے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں. اگر حکومت کرنے لگے تو آج کا بے ایمان بادشاہ حکومت کیا جانے جو جج کو اس لیے ہٹا دیتا ہے کہ کہیں میرے خلاف نہ فیصلہ کر دے. آج کا بے ایمان بادشاہ، اس کی گودی میں پلنے والا ملا، یہ کیا جانے کہ ایسا نہ ہو کہ جج ہمارے خلاف فیصلہ کر دے. علی اس کا نام ہے کہ اگر کورٹ میں حاضر ہو جائے، علی کو دیکھ کے جج کھڑا ہو جائے، علی کہیں کہ اس جج کو ہٹاؤ، اس لیے کہ پہلے احترام کر لے گا تو فیصلہ میرے خلاف کیا کر پائے گا. جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا وہ ان فیصلوں پہ بھروسہ نہیں کیا کرتا. جو علی والا ہوتا ہے وہ ظالم کے سامنے جھکا نہیں کرتا. تو یہ صلوات بھیجیں. اور میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، جیسے یہ نور حق و باطل کے درمیان، صحیح و غلط کے درمیان فیصلہ کرواتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بات میں اور کہہ دوں، بہت مختصر سے وقت پہ آپ شعراء کو سننا ہے، لیکن خاص کر کے اپنے ان جوان دوستوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. لیکن نور کے ساتھ پرابلم نہیں ہوتی، کبھی کبھی پرابلم انسان کی آنکھ کے ساتھ ہوتی ہے.
پرابلم صرف نور کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی انسان کی آنکھوں سے پرابلم ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بیماری سنی ہوگی جس کا نام ہے کلرڈ بلائنڈنس۔ اس بیماری میں کیا ہو جاتا ہے؟ انسان لال اور ہرے کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ کلرڈ بلائنڈنس میں جناب اللہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لال اور ہرے کے درمیان فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اب جیسے لال یہاں پہ پردہ ہے وہ ہم کو ہرا نظر آئے گا، یہ ہرا اگر ہے تو لال نظر آئے گا۔ جیسے یہ بیلون سے کچھ ہے، کچھ لال ہے کچھ ہرے ہیں، تو ہرا بیلون ہمیں لال نظر آئے گا اور لال بیلون ہمیں ہرا نظر آئے گا۔ یہ بیلون کی سب آپ کو سب یہ ہرا نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں لال نظر آئے گا۔ آپ سب کو یہ لال نظر آ رہا ہے، ہمیں ہرا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کی پگمنٹ جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، جس کی بنا کے اوپر ہم رنگ کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے، تو لال ہرا نظر آتا، ہرا لال نظر آتا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت انسان سے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لال اور ہرے میں تمیز نہیں کر پائے گا تو کیا ہوگا آگے تو بتانا نہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ اگر انسان، کیونکہ دیکھیے پرابلم نور میں نہیں آنکھ میں ہمارے پرابلم ہو گئی، اس لیے کہ ہم کو کلرڈ بلائنڈنس ہو گیا ہے۔ جب کلرڈ بلائنڈنس ہو جاتا ہے تو لال اور ہرے میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ لال جو ہے ہرا، آپ کو سب بیلون ہرا ہے، ہمیں لال نظر آ رہا ہے، اور یہ لال ہے ہمیں ہرا نظر آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے ڈرائیونگ لائسنس چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لال اور ہرے میں تمیز نہیں کر پائیں گے، گاڑی چلائیں گے، جہاں پہ لال لائٹ ہوگی ہرا سمجھ کے آگے بڑھ جائیں گے، آگے والے کو مار دیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور جہاں پہ لال ہوگا ہرا ہوگا وہاں پہ لال کر کے رک جائیں گے، پیچھے والا ان کو مار دے گا۔ حضور اب میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، حضور ڈرائیونگ لائسنس کیوں لے لیا؟ کیا یہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا؟ چھوٹی سی گاڑی ہو یا بس ہو یا ٹرین کا گارڈ ہو، اگر آرڈر آئے گا ہری جھنڈی اٹھاؤ، لال اٹھا لے گا، لال اٹھاؤ ہری اٹھا لے گا، تو اس کو گارڈ سے ہٹا دیتے، پائلٹ سے ہٹا دیتے، ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ چھوٹے سی گاڑی کی رہبری نہیں کر سکتا، رنگ میں تمیز نہیں کر پاتا ہے، وہ قوم کی رہبری کیا کرے گا جو حق و باطل میں تمیز نہ کر پائے؟ صلوات بھیجے محمد۔ وہ قوم کی رہبری کیا کرے گا جو حق و باطل میں، جو ملعون اور رضی اللہ میں تمیز نہ کر پائے، جو اس کی تمیز نہ کر پائے کہ کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کس کو گھر سے نکال باہر کر دینا ہے۔ جب اس میں فرق نہیں کر پائے، کس کو سلام کرنا ہے کس کو سلام نہیں کرنا ہے۔ امام نے کہا 8 قسم کے لوگوں کو سلام کا جواب دینا منع ہے، اس میں غاصب بھی ہے، لیکن غاصب اگر موٹا لفافہ دے دے تو ہم جنتی بھی بنا دیتے ہیں، چاہے وہ جتنا بڑا بے ایمان ہو۔ لا تزروا وازرة وزر اخرى، یہاں کوئی کسی کا، آج بھی پٹنے میں ایک پروگرام ہونے والا تھا، مولا علی کی شخصیت اور مولا علی کے تعلیمات، جو بے ایمان یہ پروگرام کر رہے تھے اس سے پوچھئے مولا کی شخصیت میں کہیں پہ یہ شامل ہے کہ یتیموں کا مال بیچ کے نتیش کمار کو کھلا دو؟ آپ بتائیے، مولا علی کے نام سے کھیل کرتے ہو، دنیا وہ ذلیل کرے گی کہ چہرہ دکھانے لائق ہے۔ وجہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو چہرہ ایسا بناؤ کہ لوگ کہیں وجہ اللہ کا چاہنے والا ہے، لعنت اللہ کا چاہنے والا نہیں ہے۔ مولا علی کے شعور، 2-4 ملا، 2-4 درباری ملا، 2-4 درباری شاعر کہ امام نے کہا درباری ملا سے بچو۔ اس لیے آیت اللہ خامنہی نے بھی کہا کہ جو مجلس سے پہلے، جو محفل سے پہلے، جو سوزخانی سے پہلے پیسہ طے کر لے اس کو بلانا حرام ہے۔ یعنی آیت اللہ خامنہی یہی وہی کہہ سکتا ہے جو امریکہ کو ہلا دے، وہ نہیں کہہ سکتا جو پارٹیوں کے سامنے ہل رہا ہو۔ یہ مردانگی اسی مرد خدا میں آتی ہے جو اتنی ہمت کر سکتا۔ بعد میں کہہ دیا چلتے ہیں محبت میں جو لوگ دے دیں اور بات ہے، جو پہلے طے کر لے اس کو بلانا حرام ہے۔ کیوں؟ جو طے کرے گا کل امریکہ سے طے کر لے گا، کل اسرائیل سے طے کر لے گا۔ اس لیے کہ شخصیت اور تعلیمات میں بحث کرنی ہے تو کیا علی کی شخصیت میں یتیموں کا مال کھانا ہے؟ کیا علی کی شخصیت میں وقف کا مال بیچنا ہے؟ کیا علی کی شخصیت میں ظالم کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ تعلیمات میں یہی ہے۔ مولا علی کے، مولا علی نے نہج البلاغہ میں، جس علی نے بے نمازی ہو گیا نماز پڑھو، بے روزے دار کو روزہ رکھو، لیکن کبھی ان کو قلب نہیں کہا علی نے۔ لیکن علی نے جو لوگ کمزوروں یتیموں کا مال کھاتے ہیں، نہج البلاغہ میں کہا ہے، نہج البلاغہ میں علی کہتے ہیں کہ وہ قلب ہے
یعنی علی نے کہہ دیا جو یتیموں کا مال کھائے منسٹر اسے لاکھ چیئرمین بنا لے، چاہے وسیم رضوی ہو یا ارشاد علی آزاد ہو، دنیا اسے چیئرمین کہتی، علی کی نظر میں قلب ہے۔ اب قلب کی صدارت میں جو تقریر کرتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا یہ زور انسان کے اندر یہ قوت عطا کرتا ہے کہ ظالموں سے مقابلہ کر لے، دنیا کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، ظالم کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ ہے علی کی محبت، یہ ہے علی کا کردار۔ اور یہ علی ابن ابی طالب کی زمانے میں ضرورت جہاں کے اوپر انسان دنیا آج دولت کو جمع کر لینے میں کامیابی سمجھتی ہے، علی ابن ابی طالب اس شخص کا نام، یا علی حب کا تقوی والایمان بغض کا شرک والنفاق، علی ابن ابی طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے لیے وسائل الشیعہ میں حر عاملی نے ایک جملہ لکھا، علامہ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نے اپنے زور بازو سے، اس جملے کی ذرا قدر کریں، علی ابن ابی طالب نے اپنے زور بازو سے 4000 غلاموں کو آزاد کرایا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے زور بازو سے 4000، علی نے کمایا، محنت کی، محنت کر کے دولت جمع نہیں کی، محنت کر کے دولت جمع کر کے غلام بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے، دولت لٹا کے امیر ہونا یہ علی کا کام ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ دولت لٹا کے جناب، دولت جمع کر کے غنی تو بن سکتے ہو، لٹا کے جناب امیر ہونا یہ علی ابن ابی طالب کا کام ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کی حیات، علی ابن ابی طالب کی زندگی مشعل راہ ہے۔ جیسے یہ نور ہمیں صحیح و غلط کے درمیان فیصلہ کرا دیتا ہے، ویسے ہی علی ابن ابی طالب کی محبت ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرا دیتی ہے۔ جب انسان حق و باطل کے درمیان فرق کر لیتا ہے تو بھوکا رہنا گوارا کر لے گا، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہے، باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ اب کسی کو کلر بلائنڈنس ہو جائے تو اور بات ہے کہ وہ رنگ کے درمیان تمیز نہ کر سکے۔ کیا خوب مولا متقیان نے نحوی البلاغہ میں خود فرمایا، وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا۔ تو علی نے بتا دیا، اب علی سے محبت کرنا نہ کرنا یہ اور جس کی فطرت پاک ہوگی وہ علی سے محبت کرے گا، جس کی فطرت کثیف ہو جائے گی وہ علی سے نفرت کرے گا۔ جب مولا نے کہہ دیا ہمیں فطرت پہ پیدا کیا گیا، تو اگر یہ علی کی کمزوری نہیں ہے، جیسے اگر ہم فلو ہو جائے، ہمیں، آپ کو ایک غذا اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پھیکی لگ رہی ہے، آپ کو ایک غذا میٹھی لگ رہی ہے، ہمیں پھیکی لگ رہی ہے، آپ کو کھانا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں پھیکا لگ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کو کھانا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں پھیکا کیوں لگ رہا ہے؟ معلوم ہوا آپ کو فلو ہو گیا، کھانا تو اچھا ہے لیکن آپ کو پھیکا لگ رہا ہے۔ تو یہ کھانے کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری بیماری، جس کا نفس بیمار ہو جاتا ہے اس کو علی اچھے نہیں لگتے ہیں، جس کا نفس تازہ ہوتا ہے وہ بوزر بنتا ہے، وہ سلمان بنتا ہے، وہ مقداد بنتا ہے، وہ میسم بنتا ہے۔ زبان کٹ جاتی ہے، زبان بدلتی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں۔ تبھی مولا متقیان نے نحوی البلاغہ میں ایک جملہ کہا، بس 2-3 باتیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، تمام پھر آپ شعراء کو سنیں گے، لیکن 1-2 جملہ اور سنیں۔ مولا متقیان نے پھر نحوی البلاغہ میں کیا فرمایا؟ مولا متقیان فرماتے ہیں، اور فرمایا آپ نے کہ میں اگر مومن کو اپنی تلوار سے، نحوی البلاغہ میں اگر مومن کو اپنی تلوار سے اس کی ناک پہ ماروں اور یہ کہوں کہ ہم سے نفرت کرے تو نفرت نہیں کر سکتا۔ کیا کہا مولا نے؟ میں اگر مومن کو اپنی تلوار سے اس کی ناک پہ ماروں، یہ کہوں کہ نفرت کرے تو وہ نفرت نہیں کر سکتا، اور منافق کے سامنے دنیا کی ساری دولت رکھ دوں، یہ کہوں کہ محبت کرے تو محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مومن کے خمیر میں ہماری محبت کو ڈال دیا گیا ہے، مومن کے، اور تبھی تو اب جملہ سن لے۔ اسی لیے صواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ ذکر علی کے ذریعے پہچانتے تھے مومن کون ہے، منافق کون ہے، اور ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ جس کا چہرہ نکھر جاتا تھا مومن ہوتا تھا، جس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا منافق ہوتا تھا۔ میں اس منزل پہ ولادت کی کہ جشن ایک جو مثال میں عموماً دیتا ہوں، آپ کی کبھی کی سنی ہوئی مثال ہوگی، لیکن یہاں کے لیے ایک بات کیا ہے کہ آہستہ آہستہ قدم، یعنی کیسے پتہ کرتے تھے ذکر علی سے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن، جس کا مرجھا جائے منافق۔ جیسے ایکس رے ہے، ایک طرف ایکس رے پلیٹ ہے، ایک طرف ایکس رے ہے، ایک طرف ایکس رے پلیٹ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، پتہ کیسے کریں گے ہاتھ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ کہا کہ ہاتھ کو بیچ میں رکھ دیجئے، ایک طرف ایکس رے کا سورس، ایک طرف ایکس رے پلیٹ، ادھر ایکس رے کے سورس سے نور نکلا، ایکس رے بھی ایک نور ہے، ادھر سے نور نکلا،
ہمارے ہاتھ سے گزرا، ایکس رے پلیٹ پہ بنا، اگر ایکس رے پلیٹ پہ ہڈی سیدھی آئی تو ہاتھ سلامت، اور اگر ہڈی ٹوٹ گئی، اگر ہڈی ٹیڑھی ہے تو ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو اگر ایکس رے پلیٹ سے نور نکلے، ایکس رے سورس سے نور نکلے، ہاتھ سے گزرے، پلیٹ پہ آ کے نقشہ بنے، تو پتہ کرتے ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا۔ وہی تو میں کہتا ہوں کہ وہاں ایکس رے سورس سے ایکس رے نکلا، یہاں ذاکر کے منہ سے ذکر علی پیدا ہوا، ذکر علی نکلا، ذکر علی نکلا یعنی نور، ایکس رے کی طرح نور نکلا، قلب سے بے داخل ہوا۔ چہرہ کیا ہے؟ چہرہ ہے ایکس رے پلیٹ، چہرہ ہے ایکس رے پلیٹ۔ اگر چہرہ اگر کھل گیا تو دل سیدھا ہے، چہرہ مرجھا گیا تو دل ٹیڑھا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ یہ ترقی یافتہ دنیا، ہر شے ترقی کی طرف، نور، نورانیت اور نور کا فلسفہ۔ دو تین بات صرف اپنے بچوں کے لیے آج کی تحقیق سنا کے بعد تمام کرتا ہوں، جو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہ ایک ضربت ثقلین پہ بھاری کیسی ہوئی۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اور میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ابھی ایک ستارہ جو ہے نیپچون اور سورج کے درمیان پتہ چلا ہے، وہ ستارہ 126 مائل ڈائی میٹر کا ہے، اس پہ اتنی دولت ہے، ابھی ناسا نے پتہ کیا کہ اتنی دولت ہے کہ اگر اس دولت کو زمین پہ لا کے بانٹا جائے تو اب وہ جھوٹا وعدہ نہیں ہوگا جو نیتا کا ہوتا ہے، یہ سائنٹسٹ کا ہے۔ وہ سائنٹسٹ بھی آج کل درباری ہو گئے، لیکن چلیے، تو اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کا کیا مقصد آپ جانتے ہیں۔ اس دولت کو زمین پہ لا کے بانٹا جائے تو ہر آدمی کو 18 ارب روپیہ ملے گا، لیکن اس ستارے تک جانے میں ابھی کا جو جہاز ہے اس کو جانے میں کم سے کم 4 سال لگے گا۔ تو اس کو نور کی رفتار سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، نور کی رفتار سے۔ یہ پوری ترقی دو حصے میں، سرعت در رفتار، شدت در اختصار۔ تیز سے تیز تر جاؤ، کم سے کم تر میں جمع کرتے جاؤ۔ پہلے سی ڈی تھی، کتاب، لائبریری، سی ڈی، فلاپی، اب ایس ڈی کارڈ۔ پہلے بیل گاڑی تھی، اب سپر سونک ہوا۔ اب یہ چلا رہے ہیں، نور سے آگے کی چیز چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ویکیوم میں انہوں نے لائٹ کی رفتار کو 300 گنا بڑھا دیا۔ ایک سیکنڈ میں لائٹ کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر۔ اگر 300 گنا بڑھا دیں گے تو اس کے لیے جملہ یہ ہے کہ لائٹ اپنے سورس سے نکلنے کے پہلے، اپنے گول یعنی منبع سے نکلنے کے پہلے منتہا پہ موجود ہوگی۔ تو اگر یہ ایسا جہاز بنا لیں گے تو 4 سال نہیں، 4 مہینے میں یا 4 گھنٹے میں وہ دولت لائیں گے اور بانٹیں گے۔ تو رفتار کیا ہے؟ لائٹ سے زیادہ جانے والی ہے۔ اور شدت در اختصار کیا ہے؟ کم سے کم تر میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے۔ یہ دونوں مرحلے میں تو اسلامی افضل ہے۔ صورت در رفتار یہ ہے کہ گئے لوٹ کے آگے، زنجیریں در ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ اور شدت در اختصار یہ ہے کہ سب کچھ قرآن میں سورہ الحمد بسم اللہ میں، اور بسم اللہ میں بیگ سے نیچے کا نقطہ اسے علی کہتے ہیں۔ اتنا اختصار ہوا، سب علی میں آ کے سمٹ گیا۔ تو اب علی میں ساری دنیا سمٹ سکتی ہے، تو علی کی محبت میں کیا سارے شیعہ ایک نہیں ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیجو۔ وہ آخری جملہ یہ ہے کہ آپ کو جان کر تعجب، آپ کا اگر وزن یہاں پہ 60 کلو ہے تو چاند پہ کتنا ہو جائے گا؟ 11 کلو، 19 کلو۔ اور آپ کا وزن اگر 60 کلو ہے تو مارس پہ جا کے یہ کتنا ہو جائے گا؟ 180 کلو۔ تو وزن ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ 60 کلو کا آدمی چاند پہ 19 کلو میں، اور اس کے اوپر جا کے وہ کتنا ہو جائے گا؟ 180 کلو۔ تو وزن گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اگر ایک ستارہ جس کو آپ نیوٹرون اسٹار کہتے ہیں، اس کے اگر ایک چمچی جو ٹیبل اسپون ہے اس کے پتھر کو لے آئیں تو اس کے پتھر کا وزن جو ہے وہ 18 لاکھ کلو گرام سے زیادہ ہے۔ پر اتنا طے ہو گئی بات، یہ سب ترقی اس کائنات میں جو علی کی محبت میں کائنات بنائی، حدیث کے سامنے اہل بیت کے، تو ایک بات تو طے پا گئی کہ جگہ کے بدلنے سے بھی وزن بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے، جگہ کے بدلنے سے بھی جو آدمی یہاں 70 کلو کا ہے، وہ آدمی چاند پہ کتنا ہے؟ 19 کلو کا، دوسرے ستارے پہ 180 کلو کا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ اس کا ثواب اس سے زیادہ کیسے ہے؟ جگہ بدل گئی، وزن بڑھ گیا۔ کیسے ہوئی؟ ارے کچھ پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ ستی
سقیفہ کے بند کمرے میں ادھر کا مال ادھر ہیرا پھیری کرنے سے پتہ نہیں چلے گا. غدیر کے میدان میں آؤ, من کن تو مولا دیکھو, کمیت بھی سمجھ میں آ جائے گی, کیفیت بھی سمجھ میں آ جائے گی. صلوات بھیجیں.